شروع میں ایک مرتبہ استلام کرنا ہے. اس طرح آپ نے 7 چکر لگانے ہیں. ہر چکر کے شروع میں استلام کرنا ہے. ابتدائی 3 چکر میں رمل، باقی 4 چکر میں عام رفتار سے. جب طواف کے 7 چکر پورے ہو جائیں تو آخری مرتبہ ایک مرتبہ پھر استلام کریں گے. گویا 7 چکر اور 8 مرتبہ استلام لگانے کے طواف. طواف ہو گیا جی. اس کے بعد مسجد میں کسی بھی جگہ پر آ کر 2 رکعت واجب طواف ادا کریں اگر وہ مکروہ نہ ہو. مکروہ کو تو بعد میں پڑھیں. یہ واجب ہے. واجب لوگ نفل کہتے ہیں، بھول گئے گھر آ کر بھی پڑھنا ہوگی. یہ لازمی پڑھنی ہوگی. 2 رکعت پڑھ لی پھر ملتزم پر آ جائیے. ملتزم کی نشاندہی غلط کی ہوئی. یہاں پر ملتزم کہا جاتا ہے جناب یہ جو حجر اسود ہے اس سے اور باقی کعبہ کے پہلا کارنر ہے، اس کے درمیان تقریباً 2.25 گز کی چھوٹی سی جگہ ہے. اس کو ملتزم کہا جاتا ہے. اس سے دور کھڑے ہو جائیں. اس سے چپکنا نہیں ہے. آپ احرام کی حالت میں خوشبو لگی ہوتی ہے. یہاں دعا کریں. چپکنے کا موقع اس وقت ہے جب بغیر احرام کے آئیں گے، بغیر عمرے کی نیت کے آئیں گے. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے. کس طرح دایاں گال اور سال مبارک چمٹا کر یہاں پر دعائیں کرتے تھے. ابھی نہیں کرتے آپ میں سے. اس کے بعد چلے جائیں زمزم پر، پیٹ بھر کر زمزم پیئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ارشاد ہے کہ منافق زمزم پیٹ بھر کر نہیں پیتا. تو گویا جو پیٹ بھر کر پیے گا اس کو بشارت مومن ہونے کی. تو زمزم پیٹ بھر کر پیئے. یہ کام آپ کے ہو گئے. اس کے بعد 2 کام آپ کے ہو چکے ہیں. پہلا احرام اور دوسرا طواف. یہ جو 2 رکعت ہم نے پڑھی ہے نا، اس 2 رکعت سے پہلے آپ نے کندھوں کو ڈھانپ لینا. جی کندھوں کو ڈھانپ لینا. اب آ جائیں صحیح کے اوپر. صحیح کے طریقہ یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ صحیح کہا جاتا ہے صفا اور مروا کے درمیان دوڑنا، چکر لگانا. 7 چکر لگانا اس کو صحیح کہا جاتا ہے. اس کے لیے آپ پہلے ایک مرتبہ استلام کریں گے جیسے طواف کے لیے کیا تھا. تو آپ کے عمرے کا یہ 9واں استلام ہے. نمبر 9 استلام. ایک عمرے میں ٹوٹل 9 استلام ہوتا ہے. پھر آپ چلیں گے صفا پہاڑی پر. وہاں نیت کریں اے اللہ میں صحیح نیت کرتا ہوں، آپ آسان فرمائیے، قبول فرما دیجیے. پھر دعائیں کریں اور مروا پہاڑی کی طرف چلنا شروع کریں. چلتے جائیں. تھوڑا آگے چلیں گے آپ کو اپنے سر کے اوپر سبز لائٹیں نظر آئیں گی. اس کو کہا جاتا ہے میلین افزرین. مرد حضرات نے اپنی بیویوں کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں اور یہاں پر اپنی رفتار کو تھوڑا سا تیز کرنا ہے. دوڑنا یہاں پر بھی نہیں ہے. دیکھیں نظر آ رہا ہے یہ سبز لائٹ سر کے اوپر. دوڑنا یہاں پر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ شکایت کرتے کہ بیوی کے ہاتھ ہی نہیں چھوڑاتی. تو یہ موقع ہے ہاتھ چھوڑانے کا. یہاں پر تو اب یہاں پر اپنے رفتار کے سرنی خواتین نے نہیں انہیں چھوڑ دیں اپنے عام رفتار پر. جب یہ سبز لائٹیں ختم ہو رفتار نارمل کرنے چلتے چلتے مروا پہاڑی پر پہنچ جائیں. یہاں پہ ایک چکر پورا ہو گیا. وہاں پر دعائیں کریں. دوبارہ واپسی ہے صفائی کی طرف. پھر راستے میں سبز لائٹ نظر آئیں گی. پھر رفتار تیز کریں اور چلتے چلتے صفا پہاڑی پر پہنچے گی. 2 چکر. تو صفا سے مروا یہ ایک، مروا سے صفا یہ 2 چکر. اس طرح کل 7 چکر کرنے ہیں. گویا صفا سے آپ کا سفر شروع ہوا. 7واں چکر جو ختم ہوگا وہ مروا پہاڑی پر ختم ہوگا. جب مروا پہاڑی پر آپ پہنچے 7 چکر پورے ہو، آپ کی صحیح بھی مکمل ہو گئی. 3 کام ہو گئے. 2 فرائض ہو گئے، تیسرا واجب ہو گیا. ایک واجب آپ کو اور ہے وہ سر کے بال صاف کرنا. اس کا طریقہ بھی سمجھ لیں. مرد حضرات کے لیے 2 ہی طریقے ہیں. یا تو وہ سر پر ٹیل کروا لیں اور اگر ان کے سر پر چھوٹے بال ہیں 1 انچ سے چھوٹے بال ہیں تو اب وہ ہر حال میں ٹیل کروائیں گے. ان کے لیے دوسرا آپشن نہیں ہے. لیکن جن کے بال بڑے ہیں جیسے بھائی کے بال بڑے ہیں تو ان کے لیے دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ سر پر سے قصر جس کو کہا جاتا ہے پورے سر پر 1 انچ کے برابر بال کاٹ سکتے ہیں. اس کو قصر کہا جاتا ہے. خواتین اپنے تمام بالوں کو ایک جگہ جمع کریں اور نیچے سے ایک کو یعنی تقریباً 1.25 انچ 1 انچ کے برابر نیچے سے پوری بال کاٹ لیں. تو یہاں پر جو بال کاٹنے کا مرحلہ ہے ایک خاتون دوسری خاتون کے بال کاٹ سکتی ہے، ایک مرد دوسرے مرد کے بال کاٹ سکتے ہیں. مرد اپنی محرم خاتون کے بال کاٹ سکتی ہے اور محرم اپنے شوہر کی بنجا کر سکتی ہے. وہاں نے عجیب معاملہ دیکھا. یہ وہاں عورتوں کو دیکھا اپنے مردوں کو بنجا کرتے ہیں. تو وہاں یہاں پر عجیب بات ہے. پاکستان میں تو کرتی ہیں، یہاں پر کی بات بتا رہی ہوں. تو باہر کے مذاق کی بات نہیں. مذاق کی بات اس لیے کر رہا ہوں لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان چھٹکوں سے آپ کو وہاں پر یاد رہے گا کرنا کیا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ایسے مقام پر میں آپ کو یاد ہوگا میرے لیے وہاں پر دعائیں کریں گے. تو جب آپ نے سر کے بال اتار لیے اس کے بعد آپ کی احرام کی چادر سے فارغ ہوئے. اب یہ صرف چادریں رہ گئی. اب یہ احرام نہیں ہے. اب پابندیاں ختم ہو گئی. بھلے ان کو چادر میں گھومیں